اتوار سے اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا کی پورٹ پر موجود اناج کا ایک مشکوک بحری جہاز نہ صرف یوکرین اور اسرائیل بلکہ یورپ اور اسرائیل کے درمیان شدید سفارتی تنازع کا باعث بنا رہا، مگر اس تنازع نے یورپ کی بے حسی اور دوہرے معیار کو بھی واضح کر دیا ہے۔ یورپی یونین اور یورپی ممالک جو غزہ، ویسٹ بینک اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت پر ایک عرصے تک خاموش رہے اور اب آواز اٹھانا تو شروع ہو گئے ہیں، اسرائیل پر تنقید بھی کر رہے ہیں، مگر ایسے عملی اقدامات سے گریز کر رہے ہیں کہ جن سے اسرائیل اپنے مظالم روکنے پر مجبور ہو جائے۔ کیونکہ جب اسپین سمیت کچھ یورپی ممالک نے گزشتہ دنوں اسرائیل کے ساتھ ایسوسی ایشن اگریمنٹ معطل کرنے کا مطالبہ کیا تو دیگر بڑے یورپی ممالک ہی رکاوٹ بن گئے، مگر اسی یورپی یونین نے اناج کے ایک جہاز کے تنازع پر اسرائیل کو پابندیوں کی ایسی دھمکی دی کہ اسرائیل کو یوکرین کی بات ماننی پڑ گئی۔ اتوار کو اسرائیلی شہر حیفا میں اناج کا ایک کارگو جہاز پہنچنے کی خبر تنازع کا باعث بن گئی تھی۔ یوکرین اور یورپی یونین نے الزام لگا دیا کہ یہ اناج روس یوکرین کے ان علاقوں سے چوری کر کے اسرائیل کو فروخت کر رہا ہے جن پر روس کا قبضہ ہے، مگر یورپ کا اتحادی ہونے کے باوجود اسرائیل خاموشی سے اپنی پورٹ پر چوری کا یہ مال اترنے دے رہا ہے۔ یوکرینی حکومت نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے بھی یوکرین کا چوری شدہ اناج اسرائیل میں فروخت ہوتا رہا ہے اور اسرائیلی حکومت اس کی اجازت دیتی رہی ہے، اور پھر یورپی یونین نے یہ دھمکی دے دی کہ اگر اسرائیل اس مشکوک اناج کو وصول کرتا ہے تو اس پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ اور لگتا ہے کہ یورپ اور یوکرین کا دباؤ کام کر گیا ہے، کیونکہ 4 دن کی شدید سفارتی تلخی کے بعد اسرائیل نے اس جہاز کو حیفا میں مال اتارنے سے منع کر دیا ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق اسرائیل کی گرین امپورٹرز ایسوسی ایشن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ روسی جہاز جس پر شبہ ہے کہ اس میں یوکرینی علاقوں سے آنے والی گندم ہے، اسے اسرائیل میں اپنا مال اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد اسرائیلی امپورٹر کو پورٹ سے جہاز واپس بھیجنے پر مجبور ہونا پڑا۔ 4 دن پہلے اسرائیلی اخبار ہیرٹس نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ روس کے قبضہ شدہ یوکرینی علاقے سے اناج لے کر آنے والا ایک جہاز اسرائیل میں حیفا پورٹ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ صرف اسی سال اسی طرح کے 4 جہاز اسرائیل میں لنگر انداز ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ 2 اسرائیلی خریداروں نے تصدیق کر دی ہے کہ یوکرین سے چوری کیا گیا اناج اسرائیل میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ ایسی رپورٹس پہلے بھی سامنے آ رہی تھیں کہ اسرائیل روس سے جو اناج خرید رہا ہے وہ یوکرین کے روسی قبضہ شدہ علاقوں سے آ رہا ہے۔